رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، روزے کے فضائل اور روزے کے فوائد کے تعلق سے کافی معلومات ہم کو ملا کرتے ہیں، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے۔ یہ تو ایک فرض ہے اور بالکل لازم ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ روزہ رکھے، مگر میں سامعین کی خدمت میں آج کچھ ایسے نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ نفسیاتی طور پر ہر مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اور جب وہ نیت کرتا ہے کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس اچھی زندگی، ایک پاکیزہ ضابطۂ حیات کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ روزے کے دوران جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان سے اجتناب کرتا ہے، اور روزہ محض ہضمی نظام کے تعلق سے نہیں ہے، یعنی یہ کہ صرف فاقہ کرنا ہی مقصد ہے اور اس کے بعد جو ہے نمازیں پڑھ لینا، یہ تو ضروری ہے، مگر نفسیہ کی گہرائیوں میں اگر ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ضبط کا مادہ پیدا کرنا، صبر و شکر اور فضائل جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ نفسیاتی فضائل میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جیسے ہی آپ نیت کریں، یعنی آپ کی طبیعت، مزاج، شخصیت، اخلاق، کردار جو کچھ بھی ہو، ایک دم سے آپ اس میں ایک تبدیلی سی لا دیتے۔ نیکی 14 گھنٹے کی بالکل ایک ماڈل سمجھیے، ایک نمونہ سمجھیے خود اپنے آپ کے لیے، نفس پہ پورا کنٹرول کرتے ہوئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ان 30 دنوں میں، پورے ماہ میں آپ ایک اچھی قسم کی، ایک بہت ہی نیک قسم کی شخصیت میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ مگر یہ صرف اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ ساری آپ کے شعبہ حیات، دوسرے شعبہ حیات سے بھی جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ مثلا کہ غصہ ہے، غصے پر قابو پانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں تو غصہ آ ہی جاتا ہے، نہیں آنا چاہیے، وجہ نہیں ہے۔ اور جو فاقے کی بات جو لوگ کہتے ہیں، جو بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی اتنے گھنٹے بغیر کھائے پیے کیسے رہتے، یہ کوئی خاص فاقے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، گرما کے زمانے میں جو ہے 14 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ہاں، تیر وغیرہ کے مہینے، اپریل اور مئی کے مہینے میں جب بغیر پانی کے جو رہتے ہیں، جب ساری لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی بغیر پانی کے کیسے رہ سکتے، تو مسلمان روزے دار ہی اس فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ مسلمان روزے دار ہی فاقے کو کس طریقے سے نپٹا جائے، بھوک کو، صحیح بھوک کو صرف ایک مسلمان روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ تو جو ہے چھوٹے قسم کے روزے رکھتے ہیں اور صحیح جب بھی بھوک لگی کچھ کھا لیتے ہیں، یا کم از کم سیال چیزیں تو وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، مگر روزے میں ایسا ہے کہ جو ہے وقت مقررہ تک نہ تو کچھ کوئی بھی چیز اس کے حلق سے اترتی نہیں ہے۔ تو یہ جو طاقت ہم میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو صلاحیت ہم میں پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے قوت ارادی ہے۔ جو لوگ اچھی قوت ارادی کے حامل ہیں وہ لوگ کسی بھی روزے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی اگر آپ روزے رکھتے آئیں اور
گھر کے بچے بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بولے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک طریقہ ہی ہو جاتا ہے کہ رمضان آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک عادت ثانی بن جاتی ہے، یعنی پھر ان کو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ ہم کو کھانا نہیں، پھر کیسا نہیں، بھوک لگیں گے تو یہاں مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ عادی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ رمضان میں اگر روزہ نہ رکھیں تو جو ہے پھر بہت ہی ندامت کیا اس کے ساتھ احساس گناہ بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے روزہ رہنے کی کوشش جو عادی ہو جاتا ہے، اور روزے کی عادت کرنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اپنی قوت ارادی کی مثال ہے۔ اب کئی سالوں پہلے میں جب انگلستان میں تھا تو وہاں کے لوگ ایک تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان لوگ جو اہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ روزہ رہتے ہیں، اور گرما کے زمانے میں بھی روزہ رہتے ہیں، تو کیا ہماری زندگیاں ان کے حوالے کرنا اس کیفیت میں جبکہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو مجھے یاد ہے یہ ہوائی جہاز کے پائلٹس کے تعلق سے ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی تھی انگلستان میں کہ جو ہے سعودی عرب سے اور مشرق وسطیٰ سے جو ہوائی جہاز آیا کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے، ان کے سب پائلٹس روزے دار ہوتے ہیں، اور اس کڑی دھوپ سے نکل کر وہ لوگ آتے ہیں بغیر پانی کے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم لوگ ان کے ہوائی جہازوں میں سفر کریں؟ تو اسی وقت سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کی قوت فیصلہ اور ان لوگوں کی جو حرکات ہیں اور ایک غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا فرق نہیں ہے، اس لیے وہ بات آگے بڑھ نہیں سکی۔ یعنی یہ بات اب مسلمہ ہے کہ ایک روزہ دار کی جتنی بھی دماغی صلاحیتیں ہیں اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیے، نیت کی بات میں کر رہا تھا۔ یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ سے غور کرتا ہوں، جو ہمارے پاس یہ نیت کا نماز کے پہلے نیت ہے، ہر اچھے کام کے پہلے نیت ہے، مگر نیت پوری جو ہے خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میٹنگ شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، مگر اس کے بعد ہی اس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کئی قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں۔ تو صحیح طریقے سے پورے خلوص کے ساتھ اگر ہم کسی کام کی نیت کریں اور اس پہ پابند رہیں کہ جی ہاں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور مجھے جو ہے جو بھی کام کرنا ہے وہ بالکل صراط مستقیم کی طرح اچھا سا کام ہونا چاہیے اور میں جواب دہ ہوں، اگر یہ نیت کو صحیح طریقے سے ہم اپنے اعمال پر اپلائی کریں، استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں بہتر مسلمان اور بہتر انسان ہم بن سکتے ہیں۔ اب یہاں سے چلیے ایک بات، اب کھانے پینے کا جو سوال ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ماہ جس قسم کے ڈسپلن، جس قسم کی تربیت آپ اپنے ہضمی نظام کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اعصابی نظام اور آپ کے نفسیاتی نظام کو بھی دینا ضروری ہے۔ اب دیکھیے سحر کرتے ہیں ہمیشہ سے ہی، چاہے رمضان شریف ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیے تھوڑی بہت بھوک جب رہتی ہے، ایک دو اور نوالے آپ کھانے کے موقف میں ہوں گے، مگر اگر آپ نہ کھائیں، اتنی بھوک کو رکھتے ہوئے اگر آپ اٹھ جائیں تو بس اتنا ہی آپ کو کھانا چاہیے۔ وہ ایک اشارہ ہے کہ بس، یعنی زیادہ غیر ضروری پیٹ بھر کر جو کھانا ہے، میں سمجھتا ہوں صحت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ آج کل جو ہم ڈائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو پرانے زمانے میں شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جو ہے کھانے کے ڈسپلن کے تعلق سے یہ روزے پر آپ غور کیجیے۔ مثلا یہ کہ آپ پورے 11 مہینے
دل کھول کر کھاتے ہیں اور رمضان میں جو احتیاط ہے تو وہ احتیاط برقرار ہونی چاہیے۔ افطار کرتے ہیں۔ افطار صرف جو ہے ایک کھجور سے ہم کر لیتے ہیں، مگر اب کھجور تو جو ہے، کھجور تو اصلی غذا ہے، کھجور تو جو ہے مین غذا ہے عربوں کی۔ ایک نہیں کہ کئی کھجور کھا لیے اور اس کے بعد جو ہے کچھ دودھ وغیرہ پی لیے، بس ان کا افطار ہوگا، مگر ہمارے پاس کا افطار دیکھیے، خاص طور سے حیدرآباد کا افطار، کھجور تو خالی ایک سمبولیکلی کھجور لے لیے کھجور، اور اس کے بعد جو لوازمات سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے میں تو یہ طے کر چکا ہوں کہ پہلی رمضان کو میرا جو وزن ہوتا ہے، آخری رمضان میں کم از کم 3 کلو گرام مجھے کم کرنے چاہیے۔ ہر سال یہی طریقہ میرا ہوتا ہے، تو 3 کلو گرام کم کرنے کے لیے 30 دن مجھے روزانہ 100 گرام کمی واقع ہونا ضروری ہے۔ اب اگر میں دعوتوں میں جاؤں تو جو لوازمات ہیں، اور میرے غیر مسلم دوست کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ وزن کم کر سکتے ہیں جبکہ دن میں 2 وقت آپ حلیم کھاتے ہیں؟ یہ ہے دیکھیے غلط فہمی۔ ہم لوگ تو جو گھر میں رہتے ہیں پورے رمضان میں 1 یا 2 وقت حلیم کھاتے ہوں گے، مگر حلیم کی جو شہرت ہوتے چلے جا رہی ہے، دوسرے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے دن میں 2 وقت کھاتے ہیں حلیم، تو یہ لوازمات میں سمجھتا ہوں ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو نفسیاتی مقصد ہے کہ ہر ماہ میں جتنی بھی آپ غذائیں کھاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تھوڑی بہت سیدھی سادی غذا، ذرا کم غذا، ضبط، اپنے نفس پر ضبط، صرف کھانے کے حد تک نہیں، ہر خواہش کو آپ قابو میں رکھنا، اور یہ پھر سیکھنا کہ جی ہاں میری یہ خواہشات ہیں، انتہا سے زیادہ خواہشات بڑھ رہے ہیں، مگر رمضان کا مہینہ ہے،
مجھے اس پر قابو پانا ضروری ہے اور میں اس پر قابو پا سکتا ہوں. میں اپنی بھوک پر قابو پا سکتا ہوں, میں اپنی پیاس پر قابو پا سکتا ہوں, میں اپنی جنسی خواہشات پر قابو پا سکتا ہوں, میں اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہوں. مجھ میں ایک صبر اور شکر کی زیادتی ہو رہی ہے. میں یہ سب چیزیں کر سکتا ہوں تو مجھے میری خود اعتمادی بڑھے گی اور میں ایک بہتر انسان بن سکوں گا. اب اس سے اور آپ آگے بڑھیے روزے کے نفسیاتی پہلو کے تعلق سے. لوگ خواہ کے پریشان ہوتے ہیں. اب رمضان کے پہلے لوگ میرے پاس پوچھتے ہیں آ کر کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی دوائیں دن میں 3 وقت کھا رہا ہوں, اور رمضان شریف آ رہے ہیں, اب کیسے؟ بولا جی ہاں 2 وقت کھا سکتے ہیں آپ, وہ اطمینان کے ساتھ کھا سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہی شکر کی بیماری کا مریض, ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے, جو انسولین لے رہا ہے اور جس کا ڈائبٹیز بہت شدید ہے, وہی روزے رہنے میں خطرہ ہے. مگر عام ڈائبٹیز عام بیماری ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی اس مرض کا شکار ہے. تو برابر وہ لوگ روزے رکھ سکتے ہیں. اور بھی کوئی ایسا فرض کیجئے بہت زیادہ بخار ہے یا کوئی ایسی شدید قسم کی بیماری ہے تو ان چند دنوں آپ روزہ نہیں رہ سکتے. نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھوں سے جائے. ہر سال کے 1 مہینے میں یہ اپنی پوری شخصیت کو آپ بدل سکتے ہیں, اپنی غور و فکر کو بدل سکتے ہیں, اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ مجھے اب جو ہے ایک نیا طریقہ اپنانا ہے اور 1 ماہ تک مجھ پہ سے پابند رہنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو ہے آپ پورے 11 ماہ جو ہے بالکل بے راہ روی کی زندگی گزاریں. قطعی نہیں. جتنا ہو سکے یہ خود آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیت سے ایک نمونہ ضابط حیات اپنے سامنے رکھ رہے ہیں آپ. تو جتنا ہو سکے بقیہ دنوں میں بھی, افسا بقیہ مہینوں میں بھی اس قسم کے نمونے پہ آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں تو جو ہے اس سے بہتر